بہار رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین مکرم، آپ کا میزبان شمس الرحمن رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن بہار رمضان لے کے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین مکرم، روزانہ کی بنا پہ الحمدللہ ایک نشست کے اندر آج ایک مقتدر عالم دین، ایک مقتدر شخصیت جن کے والد گرامی جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد عارف القادری صاحب پورے آزاد کشمیر کے اندر الحمدللہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے ڈنکے بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کشمیر کے کونے کونے کے اندر الحمدللہ ان سے پڑھے ہوئے حفاظ کرام رمضان المبارک کی پرکیف گھڑیوں کے اندر قرآن لا ریب کی آیات سناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے دائیں جانب جناب محترم مقتدر عالم دین، مذہبی اسکالر ڈاکٹر محمد شعیب عارف القادری صاحب، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اسلامک اسٹڈیز، یونیورسٹی آف گجرات۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ دیگر گو مصروفیات میں سے آپ نے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ میری بائیں جانب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سائے کے حوالہ سے بہت عزتوں سے رب نے انہیں سرفراز فرمایا ہے، برادر مکرم محمد زین العابدین مصطفی صاحب۔ آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابلی زین العابدین صاحب سے ہم نعت شریف سنیں گے اور اس کے بعد قبلہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جی بسم اللہ۔ حضور میری تو ساری بہاریں آپ سے ہیں، حضور میری تو ساری بہاریں آپ سے ہیں۔ میں بے قرار تھا، سبحان اللہ، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، سبحان اللہ، واہ واہ، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار آپ سے ہے، بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، یہ جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، یہ جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری اور سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے،
قسم خدا کہ یہ میرا وقار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہاریں آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے محمد زین العابدین صاحب، بڑے خوبصورت انداز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہے تھے۔ اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا تھا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اور جس بزم میں ذکر رسالت مآب ہے، جس بزم میں ذکر رسالت مآب ہے، اس بزم میں سانس لینا بھی ثواب ہے، کیونکہ امی لقب ہیں وہ ام الکتاب ہیں، کیونکہ امی لقب ہیں وہ ام الکتاب ہیں، ارے ان پر سلام جن کا پسینہ گلاب ہے، ارے ان پر سلام جن کا پسینہ گلاب ہے۔ ناظرین مکرم، اپنے مہمان کے خیر مقدم کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ، دیگر گو مصروفیات اور والد مکرم کی علالت کی حالت کے اندر بھی آپ نے ہم پہ شفقت فرمائی، اللہ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین مکرم، بڑا خوبصورت اور بڑا ستھرا سا اور بڑا ممتاز قسم کا موضوع، جس پہ آج انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جو ہمارا موضوع ہے نیکی، نیکی کیا ہے؟ ہر بندے کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ نیکی کیا ہے۔ بعض دفعہ بندہ کچھ کام نیکی کے کر رہا ہوتا ہے، وہ نیکی نہیں ہوتے، لیکن وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نیکی ہے۔ چلے بڑھتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے نیکی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آج کے آپ کے اس بہار رمضان پروگرام میں اپنی اس حاضری پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت محترم رکھے۔ ہمارے ممدوح جناب علامہ شمس الرحمان چشتی صاحب، انہوں نے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی یہ بڑا خوبصورت پروگرام جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش فرمایا، اور ہر روز علماء کرام کو آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بڑے خوبصورت عنوانات اور موضوعات کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات ان کے اس علم اور عمل میں مزید برکتیں پیدا فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ اٹ سیلف خود ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے الحمدللہ، کہ یہ نیک باتوں کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ شکر الحمدللہ۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ نیکی، واہ واہ، نیکی کیا ہے؟ قرآن پاک نے اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کے کیا معمولات تھے، جی اور ہم اپنی زندگی کے اندر جو اعمال کرتے ہیں وہ کب نیکی ہوتے ہیں اور کب نیکی نہیں ہوتے، واہ واہ۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیکی ہے کیا چیز؟ بالکل جناب۔ نیکی ہر اس عمل کا نام ہے، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ غیر مذہبی ہو، چاہے وہ دینی ہو، دنیاوی ہو، کوئی بھی ایسا کام ہو، کوئی بھی ایسا عمل ہو جو اللہ رب العزت کی ذات کو پسند ہو، واہ واہ، جو اللہ رب العزت کی ذات کے حکم کی تابعداری میں ہو، واہ واہ، کیا کہنے، اس کی تعمیل میں ہو، سبحان ہر اللہ، وہ کام نیکی ہے۔ واہ واہ، کیا کہنے، اگر بہت ہم عمدہ۔ احادیث کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کی آیات کا مطالعہ کریں، تو انسان کے راستے سے کانٹے کو ہٹا دینا بھی نیکی، واہ واہ، کسی کے راستے سے کسی مشکل کو آسان کر دینا بھی نیکی، واہ واہ واہ، بھوکے کو کھانا کھلا دینا بھی نیکی، بہت خوب، جانوروں تک کو کھانا کھلانا، ان کی تکالیف کو دور واہ کرنا واہ، بھی کیا نیکی، کہنے، کیا کہنے، اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا بھی نیکی، سبحان اللہ، کیا دین کی کہنے، تبلیغ کرنا بھی نیکی، بہت عمدہ، لوگوں کو تعلیم دینا بھی نیکی، خدمت انسانیت بھی نیکی۔ تو یعنی انسان کی زندگی میں ہر وہ کام جو وہ کرتا ہے اس کی نیت اچھی ہو، وہ کام جائز ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تابع داری میں ہو، اور اس سے اللہ کی ذات خوش ہوتی ہو، تو ہر وہ کام نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارا جو یہ جو تصور ہے دین کا، اب اس میں اور دیگر مذاہب میں فرق یہ ہے کہ اسلام ایک دین ہے، فقط مذہب نہیں ہے، بالکل بالکل جناب، جبکہ عیسائیت ایک مذہب ہے، یہودیت ایک مذہب ہے، بالکل ٹھیک، ہندوازم، سکھزم، بدھزم، سب مذاہب ہیں۔ اسلام دنیا کے اندر واحد ایک ایسا پورا اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو نظام بنایا وہ دین ہے، اور دین ایک ایسی اصطلاح ہے جو قرآنی اصطلاح ہے، بالکل ان جناب۔ الدین
عند اللہ الاسلام، واہ واہ، کہ اس اسلام کو اللہ نے دین بنا کر بھیجا. بہت خوب، تو مذہب فقط اس کا ایک جزو ہے. بالکل، باقی زندگی کے سارے معاملات کو ہم اکٹھا کریں، جس میں سیاست بھی ہو، معاشرت بھی ہو، معیشت بھی ہو، اصلاح معاشرہ بھی ہو، دینی معاملات بھی ہوں، مذہبی معاملات بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہو، مسائل بھی ہوں، فقہ، وہ ساری کی ساری چیزیں جب ہم ان کو ایک جگہ پر جمع کرتے ہیں تو وہ شریعت کہلاتی ہے، اور یہی شریعت دین ہے. واہ واہ واہ، اب چونکہ دیگر مذاہب کے پاس اتنا براڈ اور اتنا وسیع چونکہ اس مذہب کا مفہوم نہیں پایا جاتا، اس لیے وہ اس کا ترجمہ یا تو مذہب کر دیتے ہیں اردو میں، یا ریلیجن کر دیتے ہیں، واہ واہ، جبکہ اسلام ایک ہمہ گیر نظام زندگی ہے اور جو دین کہلاتا ہے. تو اس لیے جب ہم دین کا لفظ استعمال کریں گے تو اس کے دائرے میں جو بھی کام آئے گا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کا حکم دیا تو اس کا کرنا بھی نیکی، بالکل، اگر منع کر دیا وہ نواہی میں آئے تو اس سے منع ہو جانا بھی نیکی. واہ واہ، تو نیکی کا تصور اسلام کے اندر بہت وسیع ہے، فقط چند عبادات کا نام نیکی نہیں ہے. بالکل جناب، مثال کے طور پر قرآن پاک کی ایک بڑی ہی جامع آیت جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے نیکی کے تصور کو بہت خوبصورت انداز سے، بڑا جامع انداز سے بیان فرمایا، اور تقریباً 10 سے زیادہ چیزوں کی ایک لسٹ بیان فرما کر فرمایا. سب سے پہلے تو نفی کے انداز میں بالکل فرمایا کہ لیس البر سبحان ان اللہ، تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، واہ واہ، کہ فرمایا کہ نیکی فقط یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو. بالکل جناب، اب اس کے اندر اشارہ ہے عبادت کی طرف، بالکل جناب، اور عبادت میں بھی وہ عبادت جو سب سے بڑی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے انسان پر فرض ہوتی ہے، اور وہ ہے نماز. نماز، واہ واہ، تو نماز کے لیے ظاہر ہے قبلہ کی طرف منہ کیا جاتا بالکل ہے، جناب، مشرق والے مغرب کی طرف، مغرب والے مشرق کی طرف منہ کر سبحان کے اللہ، کیا کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک اشارہ اس طرف کر کے کہا کہ تم نماز ادا کر لو، اپنا منہ کعبے کی طرف کر لو، اور سمجھ لو کہ فقط ہم نے نیکی ادا کر دی. فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فقط مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے عبادت کر لینا ہی نیکی نہیں ہے، بالکل جناب، بلکہ فرمایا ولکن البر، واہ واہ، اب نیکی کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان فرمایا کہ لیکن نیکی تو یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الاخر سبحان اللہ، والملائکۃ واہ واہ، والکتاب واہ واہ، والنبیین. واہ واہ، اسلام کا پورا نظام فکر، واہ واہ، پورے کا پورا اسلام کا عقیدے کا نظام اللہ رب العزت کی ذات نے ان 5 لفظوں کے اندر جمع فرما دیا، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ سب سے پہلے نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، بالکل جناب، اللہ کے آخرت پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، جناب، اور اس کے انبیاء پر ایمان لاؤ. بہت خوب، تو بہت خوب، ایمان کی 5 بنیادی جزیات بیان فرمائیں. اب سب سے پہلی نیکی تو یہ ہے کہ انسان کا فکر، انسان کا عقیدہ، اس کی سوچ، اس کا نظریہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. واہ واہ، سبحان اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو زندگی بھر میں جو مرضی کرتا رہے، کوئی بھی چیز نیکی نہیں واہ کہلاتی. واہ واہ، کیا کہنے تو جناب، پھر نیکی کی بنیاد کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایمان کی ان 5 مبادیات کو رکھا. واہ واہ، اللہ کی ذات پر ایمان. بالکل، اب اللہ کی ذات پر ایمان کیا ہے؟ اس کو واحد جاننا، بالکل، اس کو لا شریک جاننا، بے شک، اس کو واحد اپنا معبود، خالق، رازق، مالک بالکل جاننا، جناب، یہی بات، علی کل شیء قدیر جاننا، اور اس کی تمام صفات کے ساتھ اس کو اپنا خالق حقیقی اور مالک حقیقی ماننا. واہ واہ، یہ تو وہ اللہ کی ذات پر ایمان. آخرت پر ایمان کیا ہے؟ کہ ہر وقت انسان کے ذہن میں یہ مستحضر رہے بالکل، کہ یہ ایک عارضی اسٹیشن ہے جس پر میں ہوں. زندگی اس سے پہلے بھی تھی جب ماں کے پیٹ میں تھا، بالکل جناب، اس سے پہلے بھی تھی جب عالم ارواح میں تھا، بالکل جناب، اس کے بعد بھی ہوگی جب قبر میں ہوگا، اور زندگی اس وقت بھی ہوگی جب اللہ تعالیٰ کی ذات باس واہ بادل واہ موت واہ، فرمائیں بہت گے. خوب، بہت خوب، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اس پورے فلسفے کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. سبحان اللہ، کیا پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، بالکل جناب، کہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق پیدا فرمائی جو ہمیں تو نظر نہیں آتی لیکن وہ موجود ہے، اس کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور وہ مدبرات الامر جو ہیں ان کو آگے چلاتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ تمام پہلی کتابوں پر بھی اور تمام انبیاء پر بھی ایمان بالکل لانا. جناب، یہی، اب ان ساری چیزوں پر فقط ایمان رکھنا، اپنے ذہن میں ان کو مستحضر رکھنا، اور اپنے ذہن میں یہ بات قائم اور دائم رکھنا، ہر وقت ذہن میں ہو کہ اللہ ہے، آخرت آئے گی، اللہ نے فرشتے پیدا کیے، اس کی کتابیں، اس کے انبیاء، ان ساروں پر ایمان رکھنا، بالکل، فقط اس عقیدے پر قائم رہنا، یہ بھی نیکی ہے. واہ واہ، کیا کہنے، کیا یہ بھی کہنے، نیکی ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے آگے
आमाल का सिलसिला शुरू फरमाया, बिल्कुल जनाब। तो सबसे पहले जो चीज़ आमाल में से बयान फरमाई, फरमाया वआतल माल अला हुब्बिही, सुभान अल्लाह, क्या कहने, अल्लाह का दिया हुआ माल जो इंसान अल्लाह के का पास दिया हुआ है, माल, वाह वाह, वआतल माल जो उसने दिया हुआ है, सुभान अल्लाह, क्या कहने, उसी की मोहब्बत में खर्च करना, सुभान अल्लाह, अला हुब्बिही, ना कि किसी और दुनियावी मकसद के लिए, रियाकारी के लिए, अपना नाम बुलंद करने के लिए, बेशक जनाब। फकत अपनी वाह वाह करने के नहीं, फरमाया रजा अल्लाह की मतलूब और मकसूद हो, सिर्फ फिर इंसान वो माल दे। अब कैसे दे, तरतीब भी यही रखनी है, ज़विल कुर्बा, वाह वाह वाह, सुभान सबसे अल्लाह, पहले रिश्तेदार, सुभान अल्लाह, वल यतामा, फिर यतीम, वल मसाकिन, फिर हाजतमंद, वब्न सबील, फिर मुसाफिर, वस्साइलीन व फिर रिकाब, सवाल करने वाले और गुलाम और कैदी। फरमाया कि इन सारों की मदद के लिए, इनकी दादरसी के लिए अपने गरीब रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मोहताजों पर, मिस्कीनों वाह, पर, वाह। साइलीन बहुत पर, खूब। मुसाफिरों पर और कैदियों को उनकी कैद से और गुलामों को उनकी गुलामी से छुड़ाने के लिए ए इंसान तेरा वो माल खर्च करना ये नेकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह, ये करने के बाद फिर फरमाया व इकामिस सलात व इताज ज़कात, वाह वाह, फिर नमाज अदा करना और ज़कात अदा करना। अब नमाज और ज़कात अल्लाह ताला की ज़ात ने वो जो फ़राइज़ का एक पूरा निज़ाम दिया, उसमें से दो जो सबसे बड़े और बुनियादी थे उनको बहुत ले खूब, लिया। बहुत खूब, बहुत खूब, और फिर हमारे अल्लाह ताला की ज़ात जो हमारे मामलात है उनकी तरफ आए, सुभान यानी पहले अकायद बयान किए, फिर मुआशरे के अंदर गुर्बत और तंगी और तंगदस्ती को दूर करने के लिए लोगों की इमदाद और माल और इन्फाक फी सबिलिल्लाह का जिक्र किया, बेशक जनाब। फिर उसके बाद निज़ाम इबादत का जिक्र किया। अब मामलात की तरफ फरमाया वल मूफून बिअहदिहिम इज़ा आहदू, और जब किसी से कोई वादा कर लो तो फिर तुमने उस वादे को पूरा करना है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अब ये मामलात भी बयान करने के बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमारे उस रूहानी बीमारियों की तरफ मुतवज्जे हुए, अल्लाह अकबर हमारी कबीरा, इस्लाह की तरफ सुभान मुतवज्जे अल्लाह, हुए सुभान और अल्लाह, फरमाया कि तुम्हारे बातन की इस्लाह के लिए वस्साबिरीन फिल बासाई वद्दर्राई वहीनल बास, वाह वाह, फरमाया कि जब कोई तंगी आ जाए, मुसीबत आ जाए, मुश्किल आ जाए, दुश्मनों में गिर जाओ, जंग की कैफियत पैदा हो जाए, तो फरमाया फिर उस वक्त क्या करना है, फिर तुमने सब्र करना है, सुभान फिर अल्लाह, इस्तिकामत के साथ वाह, खड़े वाह, वाह, रहना है, कायम रहना है अपने उस अकीदे पर जो बयान कर चुका हूँ, वाह, वाह, अपने उन अमाल पर जो बयान कर चुका हूँ, उन इबादात पर फरमाया कायम रहना है। मुश्किल हालात में भी अल्लाह ताला का शुक्रा नहीं हो जाना, उसका शुक्र करते रहना है और सब्र का दामन हर सूरत में थामे रखता है। बिल्कुल ये सारा कुछ बयान करने के बाद अल्लाह ने फरमाया कि वलाकिन्नल बिर्रा, ये नेकी है, और फिर फरमाया उलाइकल्लज़ीना सदकू व उलाइका हुमुल मुत्तकून, सुभान अल्लाह, यही लोग सच्चे भी हैं और यही मुत्तकी और परहेजगार भी हैं। वाह वाह, तो इस आयत के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने नेकी का एक ऐसा जामे फलसफा बयान फरमा दिया वाह, है वाह। कि जिसमें अकायद भी शामिल है, बिल्कुल जनाब, जिसमें आमाल भी शामिल है, बहुत खूब, जिसमें इबादात भी शामिल बहुत है, खूब, जिसमें हमारे ज़िंदगी के दीगर इंसानों के साथ मामलात भी शामिल हैं, बिल्कुल और जनाब, जिसके अंदर हमारी मईशत और माशरत भी शामिल है, और हमारी रूहानी तरक्की का वो जो राज है जो अल्लाह ने सब्र के अंदर पोशीदा रखा बेशक है जनाब, वो भी शामिल है। तो इस आयत के अंदर अल्लाह ने एक बड़ा जामे मफहूम बयान सुभान फरमा अल्लाह, दिया। माशाअल्लाह। नाज़रीन, बड़े खूबसूरत पैराए के अंदर, इतने खूबसूरत अंदाज के अंदर सिर्फ एक मफहूम नेकी का बयान करते हुए डॉक्टर साहब ने यकीनन आपका और मेरा दिल बाग बाग कर दिया। यकीनन ऐसे अल्लाह के मकबूलीन और दीन के ऐसे खादिम जो हैं वही बता सकते हैं कुरान की आयत कि रब हमें बता क्या रहा है। इन्होंने आया मुक़द्दसा जिसका नाम ही आयत बिर है, आयत बिर से ही सारा कुछ सामने खोल के रख दिया कि ये ना समझना की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ ली तो बेहतर होगा या मगरिब की तरफ रुख कर लिया। नहीं बाबा, पहले सबसे तुमने अल्लाह पे ईमान लाना है। ईमानियात के बाद फिर सारे मामूलात की तरफ अल्लाह ने कितनी खूबसूरत रहनुमाई फरमाई। डॉक्टर साहब ज़रा ये हमारे नाजरीन को बताइए, सहाबा किराम की नेकी में सबकत ले जाने के वाला से, क्योंकि नेकी का कुरान से नेकी, अब सबसे पहले ईमान लाने वाले तो वही थे, तो उनकी खूबसूरत ज़िंदगी से हमारे नाजरीन को सैरयाब करें। आपने बड़ा ही खूबसूरत सवाल जो है वो इरशाद फरमाया है। बिस्मिल्लाह जनाब। अब सहाबा इकराम की जो ज़िंदगी है वो तो नेकी से मामूर है, बेशक, उनकी ज़िंदगी है ही नेकी सारी की सारी, बिल्कुल जनाब, और वो नेकी में ऐसे सबकत ले जाते। कुरान पाक की एक आयत, उसके अंदर नेकी का जिक्र भी आ जाएगा, और फिर उस आयत के उतरने के बाद जो सहाबा इकराम ने उस पर अमल किया और जो मुफस्सिरीन ने वाक़यात बयान फरमाए, उनमें से सिर्फ 3 सहाबा का मैं जिक्र करूँगा। बिस्मिल्लाह।
اب یہاں پر بھی اللہ رب العزت کی ذات نے نیکی کو ایک جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کوزے میں دریا بند کرنا واہ واہ واہ، چند الفاظ کے اندر نیکی کا پورا مفہوم بیان بسم اللہ فرما جناب، دیا۔ بسم اللہ، فرمایا لن تنالوا البر واہ 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 حتی تنفقوا مما تحبون واہ واہ، وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ بے شک، فرمایا کہ ہرگز تاکید پیدا فرمائی نافیہ کی، فرمایا کہ ہرگز واہ، تم نیکی کو نہیں پا سکتے اس وقت تک حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی محبوب ترین اور پسندیدہ ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اب کسی چیز کا نام نہیں لیا بالکل کہ وہ ٹھیک، کون سی چیز ہے، بہت خوب، بہت وہ خوب، تمہارا مال ہے، وہ تمہاری زندگی ہے، تمہاری اولاد ہے، تمہارے اسباب ہیں، کیا چیز ہے؟ سمپل فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو بالکل ٹھیک، تو اس وقت تک تم جو ہے وہ نیکی کو نہیں پا سکتے۔ اب انسان کو پسندیدہ مال بھی ہو سکتا ہے، بالکل جناب، اولاد بھی ہو سکتی ہے، اسباب بھی ہو سکتے ہیں، اپنی کار، کوٹھی، بنگلہ، اپنی جائیداد، اپنی زمینیں، اپنا مال، اپنے مویشی، وہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ واہ واہ واہ، پوری ایک لسٹ گنوائی، کہا کہ اے نفس انسانی تیرے اندر میں نے یہ چیزیں مزین کر دی ہیں، تجھے یہ چیزیں لباتی ہیں، خوبصورت لگتی ہیں، تیرے دل کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اب ان میں عورتوں کی شہوت اور محبت بھی ہے، اولاد کی محبت بھی بے ہے، شک، سونے اور چاندی کی محبت بھی ہے، نشان زدہ گھوڑوں کی محبت بھی ہے، مکانات کی محبت بھی ہے، سواریوں کی محبت بھی ہے، کھیتی کی محبت بھی ہے، چوپایوں کی، وہ جو جانور انسان پالتا ہے ان کی محبت بھی ہے۔ یہ ساری لسٹ گنوا کر فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری کی ساری کل متاع حیات ہے تیری۔ اور ادھر فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فقط نمازیں پڑھ لینے سے پوری نیکی نہیں حاصل ہو سکتی، فقط روزے رکھ لینے سے انسان پوری نیکی نہیں پا سکتا۔ یہ تو بڑا آسان ہے، دن میں چند منٹوں اور گھنٹوں کے لیے یہ عبادات ہیں وہ کی اور ہم فارغ ہو گئے، نہیں۔ فرمایا اگر تیرا دل جمع ہوا ہے کسی دنیا کی چیز کے ساتھ، کسی مال کے ساتھ، متاع کے ساتھ، جب تک اس کو بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کر لیتا اس وقت تک نیکی کے صحیح مفہوم کو نہیں پا سکتا۔ اب یہ آیہ مبارکہ اتری، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ آیت ارشاد فرمائی، اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، حضرت ابو طلحہ کھڑے ہو گئے، صحابی رسول مالدار تھے، کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالکل مسجد نبوی شریف کے سامنے قریب، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہر کے اندر وہ باغ واقع تھا، اتنی قیمتی جگہ پر واقع تھا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ باغ مجھے بہت پسند ہے، آپ خود وہاں تشریف بھی لے جاتے ہیں، آپ اس کا پھل بھی کھاتے ہیں، وہ آپ کو بھی بڑا پسندیدہ ہے، اس لیے میں سب سے پہلے وہ باغ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ سبحان، حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو خیبر میں آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے مجھے زمین تفویض فرمائی تھی، وہ مجھے بڑی پسند ہے، میں اپنی سب سے پسندیدہ اس زمین کا ٹکڑا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک خادمہ اور کنیز مجھے بڑی ہی پسند ہے، میری بڑی خدمت کرتی ہے، بڑی طاعت شیار ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ تو یہ ان کی کیفیات تھی، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا کوئی حکم سناتے تو وہ اسی وقت اس پر عمل کرتے، اپنی ہر چیز حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ بے شک جناب، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کیفیت میں حضور کے سامنے حاضر ہوئے کہ اپنے گھر میں کھانے پینے سے لے کر استعمال سے لے کر گھر کی ہر چیز لا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈھیر کر دی۔ حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کر لے آئے۔ قحط کے دنوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا قافلہ غلہ لے کر مدینہ منورہ آیا، ضرورت تھی، اس وقت مال کمایا جا سکتا تھا، وہ سارے کا سارا مسلمانوں پر خرچ کر دیا۔ سبحان اللہ، کسی کے پاس کنواں تھا، ضرورت تھی پانی کی، کنواں اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ بالکل جناب۔ تو
حضرت علامہ صاحب کی یعنی صحابہ اکرام کی زندگی معمور ہی نیکیوں سے ہے، بالکل جناب، اور ان کی نیکی کا تصور ہماری طرح کا تصور نہیں تھا بالکل، کہ فقط نماز پڑھ لی. آج اے سی مسجدیں ہیں، ایئر واہ واہ، کنڈیشن بے حال شک، ہے، بے شک جناب، اتنی خوبصورت نرم و گداز قالینیں بچھی ہوئی ہیں، تو ہم نے سمجھا کہ ہم نے بڑی نیکی کر لی. حج کرائے جا کر ہر طرح کی سہولتیں میسر ہیں، پیسہ شک، موجود ہے، بے مال شک. موجود ہے، اور زکوٰۃ دے لی سال کے بعد، تو کہا کہ ہم نے نیکی حاصل کر لی. وہ صحابہ کی زندگی دیکھو. واہ، بعض اوقات اتنی تنگی کے دن ہوتے کہ رمضان المبارک کے روزے بھی آدھی آدھی کھجور کے ساتھ وہ جو افطار کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی المرتضیٰ کا وہ منظر گھر کا، سبحان اللہ، 3 دن روزے سبحان رکھے، اللہ، ہر شام سوالی آتا، کبھی کوئی سائل آتا، کبھی کوئی فقیر اور یتیم آ جاتا، کبھی کوئی غلام آ جاتا، اور پکا پکایا کھانا اٹھا کر اس کو دے دیتے، اور خود صرف پانی کے ساتھ روزہ افطار کرتے. سبحان اللہ. تو صحابہ اکرام کی یہ کیفیتیں تھیں. انہوں نے نیکی کو یہ سمجھا کہ اپنی زندگی کی پسندیدہ ترین چیز، اگر وقت ہے تو وقت بھی خرچ کرنا، مال ہے تو مال خرچ کرنا، اسباب ہے تو اسباب خرچ کرنے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے صلاحیتیں دی ہیں تو وہ صلاحیتیں دین کے لیے خرچ کرنا. بے شک، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے معاشرے کے اندر کوئی کردار ادا کرنے کی صلاحیت دی ہے تو وہ کردار ادا کرنا اور انسانیت کی خدمت کرنا. سبحان اور اللہ. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع فرمانی کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنا، وہ نیکی کے اس جامع تصور کو جانتے تھے جو کہ آج ہماری زندگیوں سے مفقود ہو چکے ہیں. بے شک جناب. ناظرین مکرم، بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر اور بڑے ہی جچے تلے الفاظ کے اندر اور بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر قبلہ ڈاکٹر محمد شعیب العارف قادری صاحب بڑے ہی پیارے انداز میں، یقین مانیے کہ لطف آ رہا ہے کہ کتنی خوبصورت ترتیب کے ساتھ آیہ مقدسہ کی تلاوت کے ساتھ اور اصحابہ کرام کی زندگی کے ساتھ ملحق تمام چیزیں ہمارے ساتھ وہ بانٹ رہے ہیں. آخری 1-2 منٹ کے اندر آخری سوال ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھاؤں گا کہ اگر یہ ساری ترتیب ہے تو ہم نیکی پا کیسے سکتے ہیں؟ اس دور میں ہم نیکی کیسے پا سکتے ہیں؟ اس طرف آئیں اور پھر انشاءاللہ پروگرام کا اختتامی سفر طے کرتے ہیں. بسم اللہ جناب. آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا، جی، بڑا بسم اللہ ضروری ہے بے یہ شک جناب. کہ ہم نیکی کو پا کیسے سکتے ہیں بالکل، اور نیکی کیسے ہمیں ملے گی. بالکل جناب. اب اس کے لیے سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب نفس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے فجور بھی اور تقوی بھی دونوں الہام کر دی ہیں. بے شک. اب ہم نیکی کو کیوں نہیں پا سکتے؟ ہماری زندگی کے اندر وہ نیکی اس طرح سے شامل کیوں نہیں ہوتی؟ وہ پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم نے گناہ کو اور نیکی دونوں کاموں کو ایک جگہ پہ جمع کر لیا ہے، واہ واہ، جبکہ ہم نے ان کو الگ الگ کرنا تھا. بالکل، سب سے پہلے ہم نے گناہ سے بچنا ہے، پھر نیکی کرنی ہے. بالکل جناب. جیسے کہ نماز پڑھنے کے لیے پہلے وضو کیا جاتا ہے، بے شک جناب. طہارت حاصل کی جاتی شک ہے. جناب. آپ طہارت اور پاکیزگی حاصل کیے بغیر، وضو کیے بغیر، طہارت کی ضرورت ہو تو غسل کیے بغیر آپ خانہ کعبہ میں جا کر بھی پورا دن رات نماز ادا کرتے رہیں تو کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی. نماز ادا نہیں ہوگی. مال چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، حرام کا مال اکٹھا کر کے لے آئیں اور اس سے جا کر حج کرائیں تو کیا حج ہو جائے گا؟ وہ تو نہ ہوا جناب. اسی مال سے زکوٰۃ ادا کر دیں تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے سامنے ایک دودھ کا گلاس پڑا ہو، اس کے اندر آپ نے الائچی ڈالی ہو، اس کے اندر آپ نے شکر اور گل ڈالا ہو، اس واہ کو واہ، کیا آپ نے ابال کے اتنا خوبصورت تیار کیا ہو، خوشبو اور مہک بھی آ رہی ہو، بہت عمدہ. اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے اندر کسی ناپاک چیز کی ایک چھینٹ بھی پڑ جائے تو کیا وہ نوش کر لیں گے؟ کبھی نہیں جناب. نہیں. تو جیسے وہ نوش نہیں کریں گے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں، 7 لوگوں کے حق بھی مارے جا رہے ہیں، حج بھی کیے جا رہے ہیں، ساتھ جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی بھی کیے جا رہے ہیں، رمضان کا مہینہ آ گیا قیمتیں بڑھا رہے ہیں، لوگوں کے جناب زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ ہم ان لوگوں کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں، گناہ کے کام بھی کر رہے ہیں، نافرمانی بھی کر رہے ہیں، فحاشی اور یانی کے کاموں میں بھی پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ بھی کیے جا رہے ہیں. تو اس لیے ان دونوں چیزوں کو جب تک ہم الگ نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے نا ہم نیکی کو نہیں پا سکتے. بالکل جناب. قرآن مجید کی ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے، بسم اللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی تو پھر ایسے کر کہ پورے کا پورا اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر دے. سبحان اللہ. کیا فَاعْبُدِ اللَّهَ.
इबादत कर अल्लाह की, लेकिन कैसे? मुखलिसन लहुद्दीन, अपना पूरे का पूरा दीन, अपनी ज़िंदगी, अपने मामलात वो सारे का सारा अल्लाह के लिए खालिस करके। जब तक ये कैफियत पैदा ना हो, ये खुलूस पैदा ना हो, इंसान के दिल के अंदर ये कैफियत पैदा ना हो, जब तक वो उस नेकी और बदी को अलग ना करे, उस वक्त तक वो नेकी को नहीं पा सकता। और आखिरी बात ये है कि जैसे हर काम करने का एक फ़न होता है, एक हुनर होता है, महारत होती है, इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात ने जो नेक काम हमें करने का हुक्म दिया, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, फ़राइज़, दीगर चीज़ें, तो जब तक हम उनको जैसे उनको करना चाहिए, जैसे अल्लाह ताला की ज़ात ने सिखाया, अगर हमें उन बुनियादी फ़राइज़ का भी इल्म नहीं है, हमें तहारत के मसाइल ही नहीं आते, बिल्कुल जनाब, हमें नमाज के मसाइल ही नहीं आते, हमें हज, रोज़ा, ज़कात के मसाइल ही नहीं आते, और जो दीगर इबादत हैं, और या जो अल्लाह ताला की ज़ात ने तरतीब रखी है मामलात की, कौन पहले है, कौन बाद में है, कौन सा अमल ज़रूरी है, कौन सा ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब, मुबाह, जब तक हम ये तरतीब कायम नहीं रखेंगे, उस वक्त तक हम नेकी को नहीं पा सकते। अल्लाह ताला की ज़ात ने तो यहाँ तक फरमा दिया, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, नमाज पढ़ने वाले नमाजियों के लिए भी हलाकत ही हलाकत है अगर वो नमाज को सही तरीके से अदा नहीं कर रहे। व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, मिलेगा वही जिसके लिए इंसान कोशिश करेगा। तो इसलिए जब तक हम अपने अंदर वो हुनर और महारत पैदा नहीं करते, इखलास पैदा नहीं करते, हम नेकी और बदी को अलग नहीं करते और बदी को छोड़कर नेकी नहीं अपनाते, उस वक्त तक हम नेकी को नहीं पा सकते। वाह वाह नाज़रीन, बड़े ही खूबसूरत अंदाज के अंदर डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम की वसातत से आप तक यही पैगाम पहुंचाया है, अगर आप नेकी को पाना चाहते हैं तो पहले बदी से हटना पड़ेगा, अगर आप नेकी को पाना चाहते हैं तो गुनाह छोड़ना पड़ेगा, अगर नेकी को पाना चाहते हैं, जिस तरह नमाज के लिए तहारत ज़रूरी है, जिस तरह वज़ू करना नमाज के लिए ज़रूरी है, उसी तरह रब के हुजूर नेकी हासिल करने के लिए गुनाहों से बचना भी ज़रूरी है। यहाँ ठहर के हम दुआ गो होते हैं कि किबला डॉक्टर साहब के वालिद मोहतरम जो अपनी एक लंबी ज़िंदगी के अंदर कुरान की खिदमत करते हुए ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, मेरी मुराद जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद आरिफुल क़ादरी साहिब खिदमत कुरान करते हुए वो उम्र के इस हिस्से में पहुँच चुके हैं कि नहायत अलील हैं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह उन्हें सेहत कामिला आजला अता फरमाया, क्योंकि उस रब ने ही उन्हें बीमारी जैसी नेमत दी है। तो हम दुआ करते हैं मेरे मालिक उनसे ये बीमारी वाली नेमत लेके उन्हें शिफा वाली नेमत अता फरमा दे और उनको सेहत कामिला आजला वाली उम्र खिज़र अता फरमा दे। और हमारे बरादर मुकर्रम डॉक्टर मोहम्मद शोएब आरिफुल क़ादरी साहब, इनकी इल्म और अमल के अंदर भी बरकतें अता फरमा। हम कल इंशाअल्लाह दोबारा एक मेहमान के साथ आपके पास पेश होंगे। कल तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।